یہ مسلمانوں کی جو اپنی جائیداد کو، اپنے اوقاف کو، اپنے سامان کو، اپنی چیزوں کو وقف کیا ہے، وہ للہ فلّہ کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عوام الناس فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں ہے کیا؟ اس میں مساجد ہے، ان میں مقابر ہے، اس میں عیدگاہ ہے، اس میں درگاہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی خود اپنی ذاتی املاک ہے، ذاتی پراپرٹی ہے، اور یہ مسلمانوں نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس پہ عوام الناس کا فائدہ ہو سکے۔ جتنے مسلمان ہیں، مسجدیں اس لیے بنتی ہے تاکہ اس میں نماز ادا کیا جا سکے، قبرستان ہوتا ہے تاکہ جو انسان اس دنیا سے چلا جائے اس کو اس میں دفن کیا جا سکے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ درگاہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے بڑے بزرگ جو چلے جاتے ہیں، ہم وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ ہونے کے لیے ہوتا ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک نظام ہوتا ہے۔ اور سرکار کہتی ہے کہ ہم اس کو لینے کے بعد اس سے ہم مسلمانوں کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا کیسے فائدہ کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ حکومت یہ بل لانے کے بعد، اس بل کے لانے سے پہلے بھی یہ حکومت مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑتی ہے، مسلمانوں کے قبرستانوں کو خالی کرواتی ہے، وہاں پہ بلڈوزر چلواتی ہے، مسلمانوں کے درگاہوں کو پامال کیا جاتا ہے، ان کو نیست و نابود کیا جاتا ہے، ان کو دھوست کیا جاتا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو ابھی سے دھوست کر رہے ہیں، پھر آپ کیسے مسلمانوں کے اوقاف کو لینے کے بعد آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حق میں کام کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اوقاف جو ہے نا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اوقاف بھی ایک دین کا مسئلہ ہے۔ اس میں لوگ اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کرتے ہیں تاکہ وہ چیز ہم اس کے بعد سے اللہ کے نام پر جب وقف کیے ہیں تو سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ اسی مقصد کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور حکومت کہتی ہے کہ ہم ان اوقاف کی زمین کو ہم قبضہ کر لیں گے، اور پھر ان قبضہ کرنے کے بعد آپ مسلمانوں کے لیے دوسری چیز کریں گے۔ کیا کریں گے آپ مسلمانوں کے لیے؟ اگر واقعتاً آپ مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اندرا گاندھی نے 1985 کے اندر ایک اپنی تمام حکومتیں جو اس وقت میں تھی، صوبائی حکومت، اسٹیٹ گورنمنٹ، ان کو اس نے لیٹر میں لکھ کر بھیجا تھا کہ آپ یا تو جتنے بھی اوقاف کی زمین پر آپ نے اس وقت میں قبضہ کر رکھا ہے، جتنے آفس اور جتنی دفاتر بنا رکھا ہے، یا تو پہلے نمبر پہ آپ اس کو ریلیز کر دیجئے، اوقاف کے حوالے کر دیجئے۔ پہلی چیز تو یہ، اگر آپ اس کو ریلیز نہیں کر رہے ہیں، اس کو وقف کو آپ اس کو سپرد نہیں کر رہے ہیں، تو دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو اس وقت کا ویلیو ہے، اس حساب سے آپ اس کا ماہانہ کرایہ ادا کیجئے۔ اب مجھے بتائیے کہ حکومت نے اتنے کروڑوں زمینوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، یا تو وہ ریلیز کر دے، اگر ریلیز نہیں کرتی ہے تو اس کا کرایہ ادا کرے۔ اگر حکومت یہی نہیں کر رہی ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کالا قانون اس نے جو پاس کیا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں ہے اور مسلمانوں کی جائیداد کے تحفظ کرنے کے لیے؟ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جگہ ہندوستان کے اندر پروٹیسٹ، دھرنا پردرشن ہو رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ سرکار اس بل کو واپس لے لے گی؟ در حقیقت سرکار نے اپنے ایوان سے تو اس کو پاس کر دیا ہے۔ یہ بل اس وقت میں کورٹ میں، سپریم کورٹ کے اندر پہنچا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر جو بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حکومت اس وقت میں جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ اس کی سنوائی کر رہی ہے۔ اگلے 5 تاریخ کو بھی اس کی سنوائی ہونی ہے۔ سرکار کو ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے دو لفظ میں پوچھا ہے۔ پہلا جملہ تو یہ بتائیے کہ جو وقف قانون کے اندر آپ غیر مسلموں کو داخل کر رہے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ یہ وقف جو ہے خالص دین ہے، خالص شریعت کا معاملہ ہے، اور دین اور شریعت کا معاملے کے اندر دوسرے لوگوں کو داخل نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت سے ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا، کیا جتنے بھی مندر وغیرہ ہیں، جتنے بھی گرودوارا ہیں، جتنا بھی چرچ وغیرہ ہے، کیا ان کے کمیٹی کے اندر کیا آپ غیر مسلموں کو داخل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان تمام کے اندر غیر مسلموں کو یا مسلمانوں کو اگر آپ داخل نہیں کر سکتے، اگر گرودوارا ہے تو اس میں سکھ ہی رہیں گے، مندر ہے تو اس میں ہندو ہی رہیں گے، اسی طرح چرچ ہے تو اس میں کرسچن لوگ ہی رہیں گے، تو جب ان کی اپنی چیزوں کے اندر صرف وہی لوگ رہیں گے تو مسلمانوں کے اوقاف کے قانون جب بن رہا ہے، آپ بنا رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ غیروں کو کیسے ممبرشپ دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ دوسری بات، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہار کے اندر جو سرکار بنائی گئی ہے، ابھی جو بہار کے اندر جو ہے کہ جنتا دل کی سرکار ہے، نتیش کی سرکار ہے، وہ لوگ تو وقف بل کے سپورٹ میں ہیں، لیکن کچھ مسلمان ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو کیا مسلمان کیا کریں؟ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں یا پھر؟ در حقیقت ووٹ کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو بھی اس وقت میں، چاہے مودی حکومت ہے، ایسا نہیں ہے کہ مودی حکومت کو کہیں پہ بھی مسلمانوں کا سپورٹ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں حکومت کے اندر 272 سیٹ کا لانا ضروری ہوتا ہے۔ حالانکہ مودی گورنمنٹ کے اندر اتنی حمایت اس کو حاصل نہیں ہے، 240 ہی سیٹیں اس کے پاس، تو اس کو جو اس وقت میں حمایت کر رہی ہے وہ بہار سے نتیش کمار سپورٹ کر رہی ہے، جے ڈی یو کی پارٹی، جس کو بہار کے مسلمان بڑی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی وہاں پہ جو نائیڈو کی سرکار ہے وہ بھی جہاں سے اپنی تلنگانہ سے وہ ان کی حکومت چل رہی ہے، اور ان کو بھی اس وقت میں جو حکومت کے اندر لایا ہے وہاں کے مسلمانوں کی اکثریت تعداد نے ان کو دل کھول کر ووٹ کیا ہے، تب جا کر وہ حکومت میں آئے، اور یہ مسلمانوں کی حمایت یافتہ پارٹی مسلمانوں سے ووٹ لے کر اس وقت میں مودی حکومت کے خلاف، جو مودی حکومت کی حمایت میں جو ووٹ دیا ہے وقف بل کے خلاف، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ووٹ لینے کے وقت میں تو اپنے آپ کو صاف ستھرا اور جمہوری نظام کا
के तहत आप समझते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं, लेकिन जिस वक्त में काम करने की बात आती है उस वक्त में ये लोग सेकुलर से हट जाते हैं और अपने मन जिस तरीके से हठधर्मी के तौर पर जो भी पार्टी इस वक्त में सरकार में होती है, अपनी ऐश व इशरत के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी मफाद को तरजीह देने के लिए ये लोग फिर आगे चलकर वही काम करती है। उसको लोग किस लिए वोट दिए हैं और किस लिए वो हुकूमत में आई है, वो पब्लिक के लिए क्या काम करने का वादा करके आई है, इसको वो लोग पीछे छोड़ देती है और वो भूल जाती है कि हम किस लिए आए थे। अभी एक चुनाव बहुत नजदीक है, तो मुसलमानों को सोच समझ के वोट करना चाहिए, किसको वोट करें, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हर आदमी चाहता है कि, बल्कि मुसलमानों को क्या, इस मुल्क के हर शहरी को वोट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हर शहरी को वोट देने का पूरा इख्तियार और हक दिया गया है। तो हम कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब चलती है और चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस वक्त कानून बिल जो आया है इसमें सिर्फ मुसलमान ही मुखालफत कर रहे हैं, नहीं, बल्कि जितने भी सेकुलर पार्टी के, जितने भी गैर मुस्लिम बिरादरी के, हमारे गैर मुस्लिम बिरादरी के भाई सब हैं, वो सब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आज अगर ये वक्फ बिल को लाकर मुसलमानों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, उनके ऊपर हुकूमत की ज़बरदस्ती हो रही है, तो कल चल के ये किसी और के ताल्लुक से भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं को छोड़ दिया जाएगा, हिंदुओं की मंदिरों को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि गुरुद्वाराओं को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि चर्च को छोड़ दिया जाएगा। ये हुकूमत आज मुसलमानों के खिलाफ की है और धीरे धीरे ये आगे भी बढ़ेगी और हर एक के खिलाफ वो ऐसे ही बिल लाएगी जिस तरीके से इससे पहले किसान के ताल्लुक से बोली है कि हम किसानों के हक में बिल ला रहे हैं और किसान भाइयों ने इतनी मेहनत की, इतनी कुर्बानियाँ दी, 700 से ज़्यादा लोगों की जानें गई और वो लोग अपने मुद्दे के ऊपर डटे रहे और हुकूमत से मुतालबा करते रहे। आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा और हुकूमत ने अपना बिल वापस लिया। तो इस तरीके से हमारा जो आज प्रोटेस्ट है, इसके अंदर हर एक बिरादरी के लोग हैं, हर एक मजहब के लोग हैं। हमारे यहाँ पे मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी है और जितनी भी बिरादरी है, सब लोग मिलकर इसके खिलाफ, हुकूमत के इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रही है और हमें उम्मीद है कि हुकूमत इसको अपनी नज़र से देखेगी और इसके ऊपर दोबारा से वो लोग बैठ के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रही है, अपने मुद्दे को वाजे करेगी और कहेगी कि नहीं, हमने इसमें जो कमी बेशी कर दिया था उसको हम वापस लेते हैं और जो उनका मशवरा है, उनके मशवरे को मानकर उनको इसमें दाखिल करेंगे।